زمین کی سطح کا تقریباً 71% پانی سے گھرا ہے، جبکہ اس پانی کا 96% سے زائد سمندروں میں موجود ہے۔ زمین پر جتنا بھی پانی ہے اگر اسے اس بوتل میں بند کر دیا جائے تو انسانوں کے پینے کے قابل پانی چند قطروں سے زیادہ نہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اس پانی کے بڑے حصے کا کھارے یا سمندری پانی پر مشتمل ہونا۔ دنیا بھر میں پینے کے پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کو دیکھتے ہوئے سائنسدان بہت عرصے سے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کی کوششوں پر کام کرتے آئے ہیں، تاہم ان کوششوں کے نتیجے میں سامنے آنے والی ٹیکنالوجی مہنگی ہونے کے باعث سمندری پانی دنیا کی پیاس بجھانے میں ناکام ہی رہا۔ لیکن اب امریکی ریاست مشیگن کی یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے پانی سے نمک کو علیحدہ کرنے کے عمل کو کم آمدنی والے علاقوں تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے۔ یہ کوشش پروفیسر ہوزے الفارو اور ان کے کچھ طالب علموں کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت کیے جانے والے ایک تجربے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ عمل ہے۔ ہم بہت سارے شیشوں کو ایک قطار میں رکھ کر ان کی روشنی کو ایک مخصوص مقام پر موجود ٹیوب پر مرکوز کرتے ہیں۔ اس ٹیوب میں موجود نمکین پانی سورج کی توانائی سے گرم ہو کر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ان بخارات کو ایک کنڈینسر میں سے گزارتے ہیں، جس سے یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر پینے کے قابل پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ نمک علیحدہ کرنے والے یا ڈی سیلینیشن کے دوسرے طریقوں کے مقابلے میں اس میں ایندھن کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ کار مکمل طور پر سورج کی توانائی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس تجربے کی شروعات ہوزے کے طالب علم پابلو تدے اور لولیانا موگاسانو نے کی۔ یہ دونوں میکسیکو کے ان علاقوں کو پانی کی فراہمی میں مدد کرنا چاہتے تھے جہاں کے رہائشیوں کے لیے پینے کا صاف پانی کسی خواب سے کم نہیں۔ جن شہروں کو ہم نے دیکھا وہاں لوگوں کو 50 کلومیٹر دور سے ٹرک کے ذریعے پانی لانا پڑتا ہے، اور وہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور اس پانی کی لاگت تقریباً $10 سے $11 فی 1000 لیٹر ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے حل کی وجہ سے پینے کے پانی کی قیمت $9 فی 1000 لیٹر ہو گئی ہے۔ فی الحال اس پائلٹ پروجیکٹ کو میکسیکو کی یونیورسٹی آف سنورا کے ایک کھلے میدان میں روزمرہ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے، اور دونوں تعلیمی اداروں کی کوشش ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر مزید شہروں میں چلا کر اس عمل کی مالی لاگت مزید کم کی جائے۔ ہوزے الفارو کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقے بھی اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کاروباری ذہن کے افراد حاصل کریں اور اسے ایک پانی کے ادارے کی طرح چلائیں۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اور پھر کمیونٹی کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی تاکہ اس ٹیکنالوجی کی دیکھ بھال بھی کی جائے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں اربوں ڈالر کی لاگت سے ڈیموں کی تعمیر کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، وہیں ڈی سیلینیشن کی یہ کم لاگت والے منصوبے نہ صرف پسماندہ علاقوں کو فوری طور پر صاف پانی فراہم کر سکتے ہیں بلکہ حکومت پر ان علاقوں کی انحصاری بھی کم کر سکتے ہیں۔ آفتاب بورکا، اردو VOA، این آربر، مشیگن۔